پھر جنگ صفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، حضرت عمار نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پتھر۔ حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے، تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے تو دیکھ تیرا حشر کیا کریں گے یہ لوگ جو فتح مکہ پر معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے، علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا، یہ دونوں الفاظ ہیں، اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں۔ اور پھر کیا ہوا؟ عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا۔ مسند امام احمد 16744، مستدرک للحاکم میں 5661 نمبر حدیث ہے، مسند احمد میں 17811 بھی ایک اور طرق ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے، حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے عمار ابن یاسر کو قتل کیا، پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے عمار کو قتل کیا۔ حضور نے کہا تھا عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کانپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی مبارک دو، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، اور تم نے عمار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو، اور عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہی وجہ تھی بھائیو، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں، کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے، کتنی روایتیں موجود ہیں، فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آیت ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ نکال دے گا، مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ، زبیر اور میرے بارے میں ہوگی، میں طلحہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے، حضرت امام سے فرماتے ہیں تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا افلا نطہر السنتنا، یہ تو وہ خون ہیں جن کے خونوں میں اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، ملوث نہیں کیا، ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں گے، ہم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں گے۔ یہ اسلم اور صحیح راستہ ہے، بہترین طریقہ ہے کہ ہم اسی طرح ہی چلیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور اسی معاملے میں ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے، یہ ان کا حق ہے، ہم نے اس کے اوپر کسی پہ بھی زبان درازی نہیں کرنی اور کسی کے خلاف بھی خواہ مخواہ کی بات نہیں کرنی۔ ایک دو باتیں ذرا اس پہ بھی سمجھیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ میں کہا گیا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے حضرت عمار ابن یاسر شہید ہوئے ہیں، تو سیدنا عمار ابن یاسر کو حضور نے فرمایا تھا تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے فئہ باغیہ قتل کرے گا، باغی گروہ، تو یہ حضرت معاویہ کا گروہ بنتا ہے، ان کی طرف سے یہ شہید ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اس بات کی بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تقتلک فئۃ الباغیہ، اس کا کیا معنی؟ اس سے مراد باغی گروہ قتل کرے گا، شاید وہاں سے اسی بندے نے مارا ہو حضرت عمار ابن یاسر کو تیر، جنہوں نے حضرت طلحہ کو مارا تھا۔ جو تعویل وہاں کی ہے حضرت علی کو بچانے کے لیے، وہی تعویل حضرت معاویہ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، اور خود حضرت معاویہ کے لیے سیر کی کتابوں میں لفظ موجود ہے، معاویہ کہتے ہیں ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، یہ ہماری تو بات ہے ہی نہیں۔ پھر بھی زور زبر سے اگر باغی بنانا ہے تو ایک بات میں کرتا ہوں، باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی اسے کہتے ہیں جو مان کے توڑ دے، بیعت کر کے توڑ دے، اسے باغی کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے تو حضرت علی کی بیعت کی بھی نہیں ہے، باغی کیسے ہے؟ باغی تو وہ ہے نا جو مان کے پھر مخالفت کرے، حضرت معاویہ تو بیعت کرتے بھی نہیں ہے، بیعت کی بھی نہیں ہے، جب مانا نہیں ہے تو باغی کیسے بنے؟ تو اسی لیے باغی کا اطلاق ان پہ نہیں ہو سکتا۔ زور زبر سے اگر لگائیں بھی تو لغوی طور پر باغی ہو جائیں، تو لغوی طور پر باغی ہو جانے سے ان کا فاسق ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات بھی موجود ہے۔ اس پر ایک دو باتیں ذرا آخر میں آپ سمجھیں، وہ کیا ہے؟ صلح حسن میں جو ہمیں ایک دو چیزیں نظر آئی ہیں وہ آپ ایک بات ذرا سمجھیں۔ مشاجرات کے حکم پہ میں نے حضرت امام صاحب کا قول تو نقل کر دیا۔